الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین اکرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس قرآن میں آج ہم نے سورۃ قیامت کی 10 آیات کریمہ پڑھی ہیں اور پورا رکوع سیکنڈ رکوع ہے سورہ قیامت کا وہ مکمل کیا ہے۔ آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 40 تک ہم نے 10 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان آیات کریمہ کا ترجمہ، تشریح، تفسیر عرض کی جائے گی۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات شروع ہوتی ہے کہ فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو تصدیق کی اور رسول اللہ صلی اللہ پر نہ وہ ایمان لایا اور نہ نماز پڑھی۔ ہاں لیکن کذب وتولی، ہاں اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ثم ذهب الى اہلہ یتمطیٰ، پھر اکڑ کر اتراتا ہوا بڑے تکبر اور غرور سے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اولا لک فاولا، تباہی ہے تیرے لیے، خرابی ہے تیرے لیے اور خرابی تیری آ گئی۔ کیا پھر خرابی آ گئی تیری اور پھر خرابی آ گئی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی،
کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ آزاد چھوڑا جائے گا؟ ان 6 آیات کریمہ کا ہم اب تشریح اس کی کرتے ہیں۔ اس 6 آیتیں بڑی ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سورت کے شروع میں جس کافر کا ذکر تھا اس کا نام تھا عدی بن ربیہ۔ بعض حضرات نے عدی بن ربیہ کی جگہ ابو جہل کا کہا ہے، تو اسی کا واقعہ آ رہا ہے، ابو جہل ہو یا عدی بن ربیہ ہو، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ بلکہ یہ جو اگلی آیت ہے نا، ایحسب الانسان، اس الانسان پر جو الف لام ہے نا اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ الف لام کی 4 قسمیں ہیں۔ الف لام جب آتا ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین پر الف لام ہے، 4 قسمیں ہیں اس میں۔ اسی طرح الانسان پر بھی جو الف لام ہے، اس کو بھی دیکھنا یہ ہے کہ الانسان پر الف لام کون سا ہے، اسی سے پھر معنی بدل جاتا ہے کہ اگر یہ جو ہے نا کہ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا بغیر پوچھ گچھ کے؟ اس الانسان پر جو الف لام ہے مولانا صاحب، یہ الف لام کی جو ایک قسم ہے نا عہد کی، اور ایک قسم ہے اس کی جنس کی۔ اگر وہ عہد کی قسم لائی جائے کہ الف لام عہد بنایا جائے، پھر اس سے یا تو مراد ہوگا عدی بن ربیہ یا مراد ہوگا اس سے ابو جہل، کہ جو ذہن میں ہے کہ جس کا کام جس کی بات چل رہی ہے وہ عدی بن ربیہ اور ابو جہل ہے، تو اگر الف لام عہد کا ہو تو مراد عدی ہوگا یا ابو جہل ہوگا، اور اگر الف لام جنس کا بنائے تو پھر معنی کیا ہوگا کہ عدی بن ربیہ اور ابو جہل کی طرح ہر وہ انسان جو ایمان نہیں لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قیامت کا انکار کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، پھر ہر وہ انسان یہاں مراد ہوگا۔ یعنی ابو جہل یا عدی بن ربیہ یا ہر وہ انسان جو انکار کرتا، ایمان نہیں لاتا، تصدیق نہیں کی اس نے، پھر اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے نہ تصدیق کی نہ اس نے نماز پڑھی، لیکن اس نے جھوٹ بولا اور منہ پھیرا اور اکڑتا ہوا نخرے اور غرور میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ ہاں جی، اس کو کہا کہ تیرے لیے خرابی ہے، اب تیری خرابی اور ہلاکت قریب آ گئی۔ پھر کہا تیرے لیے خرابی ہے اور تیری ہلاکت اور تباہی قریب آ گئی۔ ہاں جی، پھر ایاسا وہ کیا انسان، وہ انسان ہر وہ انسان جو کافر ہے یا ابو جہل یا جو ہے نا کیا نام ہے اس کا عدی بن ربیہ، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو کوئی اس سے سوال جواب نہیں ہوگا؟ اب سمجھ آئی نا؟ اب میں آپ کو تشریح تھوڑی بتاتا ہوں۔ ابو جہل کا طریقہ یہ تھا، وہ گھر سے آتا اور جو جماعت بیٹھی ہوتی تھی اس پہ آ کر بیٹھ جاتا، چونکہ وہ مکے کا سردار تھا، ظاہر اس کی عزت تھی، چاہے ڈر کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا جیسے بھی تھی اس کی عزت تھی۔ وہ آتا اور آ کر پوچھتا، ہاں جی آج کون سا قرآن نازل ہوا ہے؟ سمجھ آئی نا؟ تو لوگ اس سے کہتے جی آج فلاں سورت نازل ہوئی ہے، جب جیسے آپ پر جو کلام نازل ہوتا کہتے آج پر یہ کلام نازل ہوا، یہ نازل ہوا۔ کہتا اچھا، ہم نے تو سمجھا کوئی کام کی بات آئی ہوگی، یہ تو ہم نے وقت ہی ضائع کیا۔ پھر ہم تو یہ سمجھے تھے کہ اللہ کا کلام جو نازل ہوتا ہے، جس کا آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یہ نبی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام آیا تو ظاہر ہے کوئی بڑی بات ہوگی، لیکن ہمیں تو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، یہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے وقت ضائع کیا۔ ہاں جی، اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے نہ تصدیق کی ان آیتوں کی، اللہ پر ایمان نہ لایا اور نہ نماز پڑھی، کہ جب ایمان نہیں لایا تو نماز کیسے پڑھے گا؟
ولیکن کذبا، جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، وتولا، اور پھر جو ہے نا اٹھا، اور اٹھ کر تولا کہتے ہیں یتمتا، پھر وہ یعنی پشت پھیر کر چلا گیا، کان اور پشت کرتے ہوئے نا لوگوں کی طرف چلا گیا. ثم ذهب الی علی، اپنے گھر کی طرف چلا. یتمتا، یا یتمتا جو ہے نا، اس کے کئی معنی کیے انہوں نے. غرور کے ساتھ چلنا، جیسے آکڑ کے ساتھ بھی چلتے ہیں نا، جن لوگوں میں آکڑ ہوتی ہے، یہ دنیا دار لوگ جو ہیں، ہم نے اکثر دیکھے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، جیسے وہ چلتے ہیں نا ایسے سینہ تان کر، اور جو ہے نا ایک معنی کہ دونوں بازو ایسے چوڑے کر کے نا، ایسے کر کے، یہ ترجمہ اس کا یتمتا کا، یعنی بازو چوڑے کر کے، اکڑ کر، تکبر اور غرور میں اور نخرے میں اکڑ کر، گردن اکڑا کر، پشت لمبی کر کے، تو نخرے کے ساتھ چلتا ہوا، یہ باتیں کر کے، قرآن کی توہین کر کے، رسول اللہ کا انکار کر کے گھر کی طرف چلا گیا. اب جب وہ ایسی حالت میں چلا تو پھر رب نے اس کو 4 وارننگ دی. اولا، تباہی ہے تیرے لیے، لکا فاولا، تباہی ہے تیرے لیے. 2، ثم اولا، پھر تباہی ہے تیرے لیے، ہاں جی، لکا فاولا، پھر تباہی تیرے لیے. یہ 4 وارننگ دی رب تعالیٰ نے، ہاں جی. اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، یعنی جب وہ نکلا نا، وہ نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ہو گیا رابطہ، مطلب وہ گزر رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی بڑھ بھیڑ ہو گئی. آپ سامنے سے آ رہے تھے تو وہ بھی آ رہا تھا. جب وہ آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو جھٹکا دیا. دوسری روایت آتی ہے کہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے پکڑے اور اس کو جھٹکا دیا، اور پھر آپ نے فرمایا اولا لکا فاولا، ثم اولا لکا فاولا. جب آپ نے یہ کہا نا اس کو کہ تیری تباہی، وہ عربی تو وہ بھی جانتا تھا، ظاہر ہے کہ تباہی ہے تیرے لیے، تیری ہلاکت قریب آ پہنچی، تیری تباہی قریب آ گئی، تو تباہ ہونے کے قریب ہے. ہاں جی. اب اس نے کہا کہ آپ مجھے دھمکی دیتے ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دھمکی دیتے ہو؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو مکے کے پہاڑ ہیں، ان کے درمیان جو لوگ چلتے ہیں، ان چلنے والوں میں سب سے زیادہ میں عزت والا اور سردار ہوں. نہ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو، نہ تیرا رب کچھ بگاڑ سکتا ہے. یہ اس نے کہا، نہ تم بگاڑ سکتے ہو کچھ میرا، نہ تیرا رب بگاڑ سکتا ہے. مکے کے پہاڑوں کے درمیان جو چلنے والے لوگ ہیں، ان سب سے زیادہ میں مالدار، میں عزت والا، میں سردار، اور میں بڑا بلند مقام کو، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب یہ آیا نا، اب نبی کریم علیہ السلام نے اس کو فرمایا نا، اب وہی الفاظ اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیے. قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ جو قول ہے اولا لکا فاولا، کہ تباہی تیری قریب آ گئی، تباہی تیری قریب آ گئی، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں یا اللہ کے الفاظ ہیں؟ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے یہ ابو جہل کو کہا تھا یا اللہ نے ابو جہل کو کہا تھا؟ یہ اب سعید بن جبیر پوچھتے ہیں، میں نے پوچھا عبداللہ بن عباس سے. انہوں نے یہ فرمایا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ابو جہل سے ہوئی
تو آپ نے اس کو یہ وارننگ دی، اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، کہ تباہی ہے تیرے لیے دنیا میں بھی اور تباہی ہے تیرے لیے آخرت میں بھی۔ جب آپ نے یہ کہا تو اور اس نے یہ کہا کہ تم مجھے دھمکی دیتے ہو، میرا کوئی نہیں شخص بگاڑ سکتا کچھ بھی، تو اللہ نے بالکل وہی الفاظ آسمان سے اتار دی۔ ہاں جی، اب یہ قرآن کا حکم بھی آ گیا، جو رسول اللہ نے فرمایا وہی حکم آ گیا۔ یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جب حضرت فاروق اعظم کوئی خواہش ظاہر کرتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ ان کے مطابق آیت نازل کر دیتا ہے۔ حضرت عمر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ ان کے کہنے کے مطابق آئی۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے مجھے مقام ابراہیم کی جب شان بیان کی تو میں نے کہا حضور وہ تو وہاں تو نماز پڑھنی چاہیے، وہ تو مقام ابراہیم مقام صلاۃ ہونا چاہیے۔ تو ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ اسی دن واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی نازل ہو کہ اللہ نے فرمایا ہاں وہاں نماز پڑھا کرو۔ دوسرا کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے حضور ناراض ہوئے نا، اور آپ چبارے پر چلے گئے اور آپ ناراض ہو گئے، تو میں نے آ کر جب ازواج سے بات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اور میں نے کہا حضور ایسی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، عورتیں اور بہت ہیں نکاح کرنے کے لیے۔ جب میں نے کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ، تو اللہ نے میری اس بات کے مطابق سورہ تحریم نازل فرما دی۔ سورہ تحریم یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ نازل فرما دی۔ ہاں جی، اس میں یہی اشارہ ہے کہ اگر تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو میرے رسول کو عورتوں کی کمی ہے کوئی، ہے نازل ہوگی۔ تیسرا فرماتے ہیں کہ جب پردہ کا حکم پہلے نازل نہیں ہوا تھا، عورتیں جب باہر جاتی صبح کو یا شام کو تو بدماش اور جو عیاش لوگ تھے وہ واچ کرتے عورتوں کو۔ تو میرے دل میں خواہش آیا کہ اللہ کے رسول کی ازواج بھی جاتی ہیں، مسلمان عورتیں بھی جاتی ہیں، تو یہ تو بڑا کام خراب ہے۔ ہاں جی، پردہ ہے نہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ ان کو یہ نا بڑی میری خواہش تھی کہ یا رسول اللہ ان کے اوپر پردہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو چھپا کر جائے۔ تو 22 سپارے کی یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، وہ آیت نازل ہو گئی پردے کی۔ اب دیکھیے یہ 3 آیتیں جو میں نے آپ کو بیان کی حضرت عمر فاروق کی زبان سے، انہوں کہتے ہیں کہ میری خواہش کے مطابق اللہ نے یہ آیتیں نازل فرما دی۔ تو رسول اللہ کا مقام کتنا بلند ہے کہ آپ اگر کہیں کہ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تو اگر اللہ اسی انہی آیات کو نازل کر دے تو اس میں کون سی بعید بات ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی وارننگ ہے، 4۔ پہلا اولا کا مطلب ہے کہ تو دنیا میں ذلیل ہوگا، صحیح ہے نا۔ وہ کیا ہے کہ جب بدر ہوا تو اس نے کہا تھا کہ آج ہم اسلام کو بالکل ختم کر دیں گے، اور عورتیں ساتھ لایا تھا ناچ گانے والی، شراب کے مٹکے لایا تھا کہ شراب پی کر ہم یہاں جو ہے نا ڈانس کریں گے، یہاں مجرا ہوگا، یہاں تماشا ہوگا، خوشی کے گیت گائیں گے، ہم وکٹری اپنی شو کریں گے لوگوں کو۔ تو حضرت معاذ اور معوذ 2 بھائی چھوٹی عمر کے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ ابو جہل کہاں ہے جو حضور کا دشمن ہے۔ میں نے کہا تم کیا کرو گے، چھوٹی عمر ہے تمہاری، تم کیا کہہ رہے کہ ہم قسم کھا کر آئے آج اس کو ختم کر کے جانا ہے۔ ابو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جب میں نے کہا نا کہ وہ سامنے ہے ابو جہل، اشارہ کرنے کی دیر تھی تو وہ آنے واحد میں وہاں پہنچ گئے دونوں بچے، اور انہوں نے اس اتنے بڑے سردار کو
انہوں نے اپنی ننھی تلواروں سے مار کر نیچے گرا دیا۔ اب وہ مرنے والا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے چھاتی پر بیٹھ گئے، اس کی داڑھی پکڑ دی اور آپ نے اس کا گلا کاٹا، ابو جہل کا۔ اور جب کاٹنے لگے تو اس نے کہا مجھے افسوس یہ ہے کہ مجھے ان کسان کے بچوں نے مارا ہے۔ سردار تھا نا، مجھے افسوس یہ ہے کہ سردار کے بچوں نے مارا ہے، اور تو عبداللہ میرے سینے پر بیٹھ کر تو میرا سر کاٹ رہا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیامت آئی نا، پہلے تو میں مانتا ہی نہیں قیامت آئے گی، اگر قیامت آ بھی گئی اور میرے سامنے اللہ نے حکم دیا، میں نے سب نے اس قیامت کے سارے احوال دیکھے، مجھے یقین ہو گیا کہ تو رسول ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ بات تیری سچی ہے، پھر میں دیکھ کر بھی میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ لطف ہے نا فرعونیت کا۔ ہاں جی، کہتا کہ یہ حضور نے فرمایا میری امت کا یہ فرعون ہے۔ اب چار چیزیں، یہ تو تھی اس کی دنیا کی ذلت کہ بچوں کے ہاتھوں مرا، اتنا بڑا سردار تھا، اس کے جو خواہش لے کے آیا تھا وہ پوری نہ ہوئی اور اس کو بچوں نے مارا۔ اور دوسری فرمایا دوسرا اولا جو ہے فرمایا وہ قبر کی ہلاکت ہے۔ قبر کی ہلاکت کیا کہ جب وہ قبر کے بدر کے کنویں میں ڈالا گیا، پھینکا گیا، تو نبی کریم علیہ السلام کنویں پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا قد وعد ربکم حقا، اور جو رب نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہو گیا، یعنی تم ذلیل و خوار ہو کر تباہ ہو گئے نا۔ اور اس وقت حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ حضور یہ سنتے ہیں، یہ تو مر گئے تو ان کو آپ سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں، تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ نہیں سنتے، ان کو اس جملے پر غور کرنا چاہیے، یہ بخاری مسلم اور سیاستہ کے حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کافر زیادہ سنتے ہیں، جب کافر مرا ہوا زندگی میں زیادہ سنتا ہے تو مومن کیوں نہیں سنے گا؟ اچھا، تیسرا فرمایا کہ یہ سورت دخان پڑھی ہے، سورت دخان پڑھی ہے، اس میں آتا ہے کہ ذق چکھ، عذاب چکھ، انکا انت العزیز الکریم، تو بڑا عزت والا اور کریم ہے، ذرا عذاب چکھ۔ اب یہ الفاظ تو جو کریم اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا کریم نام ہے، اور عزیز بھی اللہ کا نام ہے، لیکن رب تعالیٰ اس کو کس کو کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کو کہہ رہا ہے کہ تو عزیز ہے، تو کریم ہے، ذوق ذرا یہ عذاب چکھ لے۔ تو یہ قبر کا عذاب، یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا کسی کو توبیخ کے طور پر، تو بڑا سردار ہے، ذرا آج دیکھ لیں تیری سرداری کیسی نکلتی ہے، سمجھ آئی نا؟ یعنی یہ ہمارے ملکوں میں یہ تقیہ کلام ہے نا، کسی کو ذلیل کرنا ہو تو جو بڑا آدمی بنتا ہو اپنے آپ کو بڑا آفیسر کہتا ہو، بڑا مالدار کہتا ہو، بڑا عالم کہتا ہو، جو بھی کہتا ہو، اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو کیا کہتے ہیں؟ تو بڑا فن خان بنا پھرتا ہے، تو بڑا سردار بنا پھرتا ہے، تو بڑا سردار ہے نا میاں، تیری بڑی شان ہے، تو بڑا مالدار ہے، تو بڑا علم والا ہے، تو بڑی یہ چیز والا ہے۔ آپ دیکھتے تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو ذلیل کرنے والی باتیں، لیکن الفاظ عزت والے بہت، جیسے قرآن مجید میں اس کو کہا کہ تو کریم ہے اور عزیز ہے، اتنا بڑا بنتا تھا نا، کہتا تھا کہ مکے میں میرے جیسا کوئی اور سردار ہے ہی نہیں، بڑا عزت والا تھا، اب چاک عذاب اس کا۔ یہ دوسرا اولا اس عذاب قبر کے لیے۔ تیسرا اولا فرمایا ثم اولا لک فاولا، پھر اولا جو ہے کہ تیری تباہی ہے، دو یہ دنیا کی آگے نا، ایک دنیا کی آگے، ایک قبر کی آگے، دو حشر کی ہیں۔ جب حشر میں جائے گا نا، میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے، وہاں ذلیل ہوگا۔
تیسرا اولا اس کے لیے. اور چوتھا جب جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کو زقوم کھلایا پلایا جائے گا، چوتھا اولا اس کے لیے تیری عذاب ہے. 4 وعیدیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجی. اب دیکھیں قرآن مجید میں ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں. سورۃ مریم کا پہلا رکوع جب ختم ہوتا ہے تو آتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. وہاں 4 برکتیں ہیں. سلام ہو آپ پر جس دن آپ پیدا ہوئے، جس دن آپ موت آپ کی آئے گی، اور جس دن آپ اٹھیں گے قیامت کے دن. تو یہ وہاں جیسے 4 سلام ہے نا، سلامتی ہے. سلام علیہ آپ پر سلام ہو، ایک یوم ولدہ جس دن پیدا ہوئے اس دن، 2 یوم یموت جس دن آپ کی موت واقع ہوگی حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور یوم یبعث حیّا جس دن قیامت کے دن اٹھیں گے. 4 برکتیں. اسی طرح اس ابو جہل کے لیے 4 ذلتیں رب نے نازل فرمائی. ہاں جی، اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا. اب جب یہ گھر جاتا تو ایسے نخرے کے ساتھ چلتا، اکڑ کے ساتھ چلتا، یہ غرور کے ساتھ چلتا. اور جب حضور نے فرمایا نا تیری ہلاکت قریب آ گئی ہے، اس کو منہ پر کہہ دیا. یعنی جب یہ اس کو بطحا میں، یعنی مدینہ مکہ مکرمہ میں جو بطحا مقام ہے، بطحا اس علاقے کا خاص نام ہے، پہاڑوں سے وہاں ملا، تو آپ نے اس کو اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا فرمایا نا. تو اس نے کہا تم مجھے دھمکی دیتے ہو. اب بدر کے دن جب گیا تو بدر میں اس نے یہ کہا تھا کہ آج ایسا مارکا ہوگا کہ مسلمانوں کے خدا کی عبادت اس کے بعد کوئی بھی نہیں کرے گا. آج کے دن کے بعد مسلمانوں کے خدا کی عبادت کوئی بھی نہیں کرے گا، بالکل یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اتنی اکڑ تھی اس میں، اتنا غرور تھا اس میں. اسی کے لیے فرمایا فلا صدق، تو نے اللہ کے دین کو، اللہ کے رسول کو نہ سچ مانا نہ تصدیق کی، ولا صلی، نہ نماز پڑھی. اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافر جتنے بھی ہیں نا، اب وہ نماز نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ وہ ایمان نہیں لائے. اگر ایمان لاتے تو پھر ان سے ایمان کا سوال تو نہ ہوتا، ان کے ہوتا کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو. کافر جو ایمان نہیں لائے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ان سے یہ سوال ہوگا کہ تم ایمان کیوں نہیں لائے اور تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی. اگر ایمان لاتے تو نمازیں بھی پڑھتے. تو ایمان نہ لانے کا علیحدہ سوال ہوگا اور عذاب ہوگا، اور نماز نہ پڑھنے کا کافروں کو بھی عذاب اور ثواب ہوگا. اور مسلمانوں کو ایمان لانے کا تو ثواب ہوگا، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے مسلمان، ان کو نماز نہ پڑھنے کا سوال ہوگا. تو فرمایا نہ اس نے تصدیق کی، اس انسان نے جس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ قیامت کے دن ہڈیاں کیسے جمع کرے گا، مرے ہوئے آدمیوں کو کیسے زندہ کرے گا. یہ گوشت پوست جو کبھی کوئی بھیڑیے کے منہ میں، کوئی شیر کے پیٹ میں، کوئی جانور کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی سڑ گل گیا، کوئی سمندر میں چلا گیا، ایلیفینٹ جو کیا نام ہے ایلیگیٹر کھا گئے، اس کو مچھلیاں کھا گئی، وہ کوئی کسی کے پیٹ میں، کوئی کسی، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو جمع کرے گا. فرمایا کہ فلاں اس نے اس بات کی تصدیق نہیں کی، اس شخص نے، نہ اس نے نماز پڑھی، لیکن اس نے اللہ کے کلام کو جھٹلایا، پشت پھیر کر جی اپنے گھر کی طرف اکڑتا ہوا یتمتا، اور وہ چلا گیا اس کو یعنی اکڑتے ہوئے. یہ یتمتا جو ہے نا، اس کی ماضی ہے تمتی، اور یہ اس کا جو ماخوذ ہے یہ ہے متیتا سے، متیتا کا لفظ ہے. اس کا وہی معنی ہے کہ ہاتھ کھلے کر کے اکڑ کے چلنا، پشت لمبی کر کے گردن اکڑا کر چلنا، اکڑ کر چلنا، یہ اس کا معنی ہے. اور اس میں جو ہے نا 3 حروف جو ہے، یہ تجوید اور صرف کے لحاظ سے 3 حروف جو ہیں قریب المخرج ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو آخری تا ہے اس کو یا سے بدل دیا.
تمتع بن گیا. جی تمتیت سے ہے یہ. اینی ہاؤ یہ گرامر ہے تو اس کا میں نے ذکر کیا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ بڑا خاص جملہ ہے. آپ دیکھو اللہ کی کتنی مخلوق ہے، کتنی مخلوق ہے، گنو آپ گنے نہیں سکتے. یعنی کیڑیاں ہیں، جانور ہیں، سمندر کے جانور ہیں، ہوا کے جانور ہیں، جی یہ چار پائے ہیں، کتنے قسموں کی. لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے عزت کا تاج، اشرف المخلوقات ہونے کا تاج کس کو پہنایا؟ انسان کو. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ انسان اگر جانوروں کی طرح کھانے پینے کے بعد ختم ہو جائے اور وہ کوئی ضروری کام نہ کرے تو اس کو نہیں پوچھا جائے گا؟ جب اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور دیکھیں جانور جو ہیں یہ منہ نیچے کر کے چرتے ہیں، انسان کو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، وہ دکمہ اٹھا کر عزت کے ساتھ اپنے منہ کی طرف لے کے جاتا ہے. اب اسی کو دیکھ لیں کہ جانور کیسے کھاتے ہیں. جو بھی چیز آ جائے صاف ستھری گندی اس میں منہ مارتے ہیں، اس سے چن چن کر کھاتے ہیں، منہ زمین کے اندر رگڑتے ہیں پھر کھاتے ہیں. انسان کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے کہ اس کو ہاتھ دیے ہیں، وہ اپنے لیے اچھی غذا کا انتخاب کرتا ہے، اس کا چن کر اس کو اٹھا کر منہ کی طرف لے جاتا ہے، پانی اٹھا کر منہ میں لے جاتا ہے، پیتا ہے. جب رب تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے اس کو، تو کیا خیال ہے کہ اس کو اتنی عزت دی ہے تو اسے پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے اچھے کام کیے یا برے کام کیے؟ تم نے اللہ رسول کا حکم مانا یا نہیں مانا؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ ضرور پوچھا جائے گا. کیوں پوچھا جائے گا؟ اس لیے کہ جانوروں کی تخلیق جو ہوئی ہے، ان کو جو پیدا فرمایا گیا ہے، ان کی کوئی ابلیگیشن نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو دکھاؤ. یہ آتا ہے نا قیامت کے دن جتنے بھی جانور ہوں گے یہ مٹی ہو جائیں گے. یعنی انہوں نے ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا جیسے انسانوں سے ہوتا ہے. اتنا حساب کتاب ہوگا کہ جس بکری نے دوسری بکری کو مارا ہے، جس جانور نے دوسرے جانور کو مارا ہے، اگر وہ طاقتور ہے، اگر اس کے سینگ ہیں، اگر اس کی زیادہ طاقت ہے، تو وہ طاقت، وہ سینگ اس مار کھانے والی کو دیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے کہ تو اس کو ٹکر مار. ایسا حساب کتاب ہوسا. اس کے بعد جتنے بھی جانور ہیں ان کو کیا ہے؟ مٹی کر دیا جائے گا. ان کے لیے کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے. لیکن انسان کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کیا فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے. ہاں جی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. تو اب مقصد آ گیا نا پیدا کرنے کا کہ ہم نے ان کو کیوں پیدا کیا. اسی طرح رب تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. تم فرما دو میرے محبوب تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کے یہاں اگر تم اسے نہ پوجو. لولا دعاؤکم، اگر تم رب کی عبادت نہ کرو تو تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ. یہ سورہ فرقان کی آخری آیت ہے کہ اگر تم اللہ کو نہ پوجو تو تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے. یعنی ان کو پوچھا جائے گا. ان کی عزت اور قدر و منزلت کس میں ہے؟ اللہ کی عبادت میں ہے. اور اسی طرح سورہ جو ہے کون سی ہے
सूरत वज़ारियात में ये फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि इंसानों और जिन्नों को हमने सिर्फ किस लिए पैदा किया, सिर्फ इबादत के लिए किया, दूसरे जानवरों को तो नहीं कहा। तो इसलिए मेरे दोस्तों पूछा जाएगा इंसान से कि तूने अल्लाह की इबादत क्यों नहीं की। तफसीर इब्न कसीर ने यहाँ एक बात लिखी है, वो फरमाते हैं ए लैसा युत्रा को फ़ी हाज़त दुनिया मुहमलन, इंसान को इस दुनिया में मुहमल नहीं छोड़ा गया, या छोड़ा गया है, फजूल छोड़ा गया। क्या अल्लाह का हुक्म है अकीमुस्सलाता, अल्लाह का हुक्म है आतुज़्ज़काता, अल्लाह का हुक्म है अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह का हुक्म है फमन हज्जल बैत आवे तमारा फला जुनाह, अल्लाह का हुक्म है जी कि फमन हज्जल बैत कि हज करो, ज़कात दो, नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम जी कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। यानी रब ताला ने नमाज़ों का, रोज़ों का, हज का, इबादत का, अखलाकियात का और वालिदैन की खिदमत का, ये सारे अहकाम नाज़िल फरमाए इंसान के लिए। तो क्या फरमाया इब्न कसीर ने, ऐ लैसा युत्रा को फ़ी हाज़त दुनिया मुहमलन, इंसान को इस दुनिया में फजूल डंगर जानवर की तरह नहीं छोड़ा जाएगा। समझे ना, आपके पास ऑब्लिगेशन है, 5 टाइम नमाज का हुक्म है ना, हज का हुक्म है, रोज़े का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, पड़ोसी के ख्याल करने का हुक्म है, हाँ जी, खाने पीने हलाल का हुक्म है, हराम से बचने का हुक्म है। ये क्या मतलब है कि कैदे हैं, तुम्हें मुहमल नहीं छोड़ा गया दुनिया में। आगे फरमाते हैं ला युमर वला युनहा वला युत ला युमर, ऐसा नहीं है कि उसको कोई हुक्म ना दिया गया हो या किस चीज़ से मना न किया गया हो, तो मना भी किया गया, हुक्म भी दिया गया। ये बहुत बड़ी बात। आगे फरमाते हैं मरने दुनिया के बाद कौन सा मरला आता है, कब्र का। आप फरमाते हैं ये इब्न कसीर इब्न तैमिया का शागिर्द है, बहुत बड़ी तफसीर है इसकी। ये कहते हैं इब्न कसीर कह रहा है वला युत्रा को फ़ी कब्र ही सुदा, वला युत्रा को फ़ी कब्र ही सुदा, और इंसान को कब्र में भी सुदा मुहमल नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ जी, हमें कब्र में भी इंसान को मुहमल नहीं छोड़ा जाएगा। सुदा पता किसको कहते हैं? सुदा कहते हैं कि जिस ऊँट को मालिक बग़ैर किसी बात के छोड़ दे कि जहाँ मर्ज़ी चरे, जिस मर्ज़ी दरख्त को खाए, जिस मर्ज़ी जो है सब्ज़े को या खाए पिए या भागे पानी पिए, मालिक साथ ना हो और उसको छोड़ दे ऊँट को, तो अब ऊँट जिधर मर्ज़ी जाए, जिस मर्ज़ी दरख्त से खाए, जिस मर्ज़ी चारे से खाए, जिस मर्ज़ी पानी पिए, तो उसको एबल सुदा, वो ऊँट जो बग़ैर मालिक के जिसको चरने के लिए छोड़ दिया जाए वो सुदा होता है। तो फरमाया इब्न कसीर कहते हैं कि वला युत्रा को फ़ी कब्र ही सुदा, इस तरह कब्र में भी आपको ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा कि तुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ जी, ये देख कितनी अच्छी बात है कि कब्र में ऐसे जो कहते हैं कि कब्र का हिसाब किताब नहीं है, अज़ाब नहीं है, जन्नत उसका नहीं है। हदीस कुरान में भी आता है, कुरान में भी आता है अज़ाब कब्र, अन्नार युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिया। जो फ़िरौन की कौम है उसके बारे में सूरह मोमिन में आया कि सुबह भी उन पर आग पेश की जाती है, आग पर वो पेश किए जाते हैं, और शाम को भी उनको आग पर पेश किया जाता है, यानी आग उनको दिखाई जाती है। तो उनको शौक़ के लिए दिखाई जाती है, उसकी तपश और गर्मी के लिए उनको आग दिखाई जाती है। तो ये अज़ाब कब्र है। अच्छा, इसी तरह कुरान मजीद में आता है युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल-क़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। इस आयत से मुराद क्या है कि जो मोमिन होते हैं उनको कब्र में अल्लाह साबित कदम रखता है, सवाल जवाबों को ठीक देता है। तो ये कब्र का भी ये फरमाते हैं कि वला युत्रा को फ़ी कब्र ही सुदा। हाँ जी, कब्र में इंसान को खाली नहीं छोड़ा जाएगा।
حدیث آتی ہے کہ جب آپ قبر سے ہٹتے ہو، جب آپ کے پاؤں کی آواز ختم ہوتی ہے، ہاں جی، یعنی لوگ قبرستان سے نکل جاتے ہیں تو دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو وہ کیا آتے ہیں؟ آپ کو پیر دبانے کے لیے آتے ہیں، آپ کے سوال جواب کے لیے۔ ہاں بھائی سیدھا ادھرا، وہ بیٹھ جاتا ہے، ہاں جی، عطانے مالکان، دو ملکے آتے ہیں، یکودان اس کو بٹھا دیتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس سے اب وہ سوال ہوتے ہیں، ہاں جی، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کہا کرتا تھا۔ تو مومل نہیں چھوڑا جائے گا، یعنی اس کو پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ لا یبعث بل هو مامور منہی فی الدنیا، تمہیں ہم نے دنیا میں بھیجا تھا، کچھ چیزوں کا حکم دے کر بھیجا تھا، کچھ چیزوں سے منع کر کے بھیجا گیا تھا۔ کچھ چیزوں سے منع کیا گیا کہ تو نے شراب نہیں پینی، تو نے برائی نہیں کرنی، تو نے کسی کی بے ادبی نہیں کرنی، تو نے قتل نہیں کرنا، تو نے چوری نہیں کرنی، یہ منہیات ہے، منع کیا تھا بھئی ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اور کچھ چیزوں کا عمر کیا جائے، حکم کیا جاتا، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ تو فرمایا لا یبعث بل هو مامور منہی فی الدنیا، دنیا میں اس کو کسی بعض چیزوں کا حکم دیا گیا تھا، بعض چیزوں سے منع کیا گیا تھا۔ یہ قبر میں پوچھا جائے گا۔ اب ابن کثیر کی تفسیر کو کوئی لوگ نہیں پڑھتے، اس کے ماننے والے ہیں بڑے، اس کو مفسر مانتے ہیں، اور عذاب قبر سے اور قبر کی باتوں سے انکار کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہ بھی ہم نے اسی آیت کے تحت تفسیر آپ کو بتا رہے ہیں ابن کثیر کی۔ دو باتیں کہ دنیا میں مومل نہیں کہ فضول چھوڑ دیا اس کو، قبر میں مومل نہیں کہ اس کو فضول چھوڑ دیا، دنیا میں بھی احکام ہے اس کے لیے، قبر میں بھی احکام ہے۔ آگے فرمایا محشوراً الی اللہ تعالی فی الدار الآخرۃ، جب قیامت کے دن اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا آخرت میں، تو اس وقت بھی اس کو مومل نہیں چھوڑا جائے گا، پوچھا جائے گا بھی دنیا میں کیا کر کے آیا تھا۔ ہاں جی، تو کیا اللہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو مومل چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اب ایک آگے اللہ تعالیٰ ایک ایسی دلیل دیتا، بیان فرماتا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے، جو یہ کہتے تھے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہڈیوں کو جمع کرے گا، گوشت کو جمع کرے گا، مرے ہوئے آدمی کو جو کسی جانور کے پیٹ میں، کسی دریا میں وہ جل گیا، مچھلیوں کے پیٹ میں آگ میں جل گیا، ہوا ہو گیا، اس کی خاک جو ہے وہ دریاؤں میں ڈال دی گئی، اس کو ہوا اڑا کر لے گئی، اب وہ کیسے اکٹھی کرے گا؟ اللہ فرماتا اس کا جواب دیتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ انسان ایک منی کی پیشاب کی بوند نہیں تھا جو باپ کے اس پشت سے عورت کے رحم میں وہ منی کا قطرہ ٹپکایا گیا۔ اب انسان یہ بات سننا بھی پسند نہیں کرتا، وہ اتنا نفیس ہو گیا ہے نا کہ وہ اپنی تخلیق کو یہ سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ یعنی وہ پیشاب منی کا قطرہ جو کپڑے پر لگ جائے تو ناپاک، جسم پر لگ جائے تو ناپاک، جسم سے نکلے تو غسل کرنے کا حکم، اس پانی کی بوند سے یہ انسان جو خوبصورت انسان ہے، بڑا سردار قسم کا انسان ہے، بڑا عالم اور مفتی قسم کا انسان ہے، بہت بڑا سیاست دان ہے، بہت بڑا مالدار ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا شجاع ہے، بڑا سائنٹسٹ ہے، بڑی اس کی شان ہے، یہ اللہ فرماتا ہے تو پیدا کس سے ہوا ہے؟ اس منی کے ایک قطرے سے جو ٹپکایا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں جب آتا ہے۔ ثم کان علقۃ فسویٰ، پھر جو ہے سورہ مومنون میں اس کا ذکر آیا،
سورہ حج میں اس کا ذکر آیا اور کئی مقامات پر آیا کہ اس منی کے قطرے سے پھر اللہ 40 دن میں اس قطرے کو خون میں بدلتا ہے. 40 دن پھر خون جو ہے وہ ایک گوشت کی طرف منتقل ہوتا ہے. پھر 40 دن کے بعد وہ ہڈیوں کی طرف آتا ہے، ہڈی آتی ہے. تو کتنے دن ہو گئے؟ 120 دن. یہ 120 دن ہیں جس میں یہ پروسیس ہوتا ہے کہ منی کا قطرہ جو ہے وہ خون بنا، خون سے وہ گوشت بنا، گوشت سے وہ ہڈی کی طرف آیا. فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم گوشت کو اس ہڈیوں پر چڑھاتے ہیں. 120 دن کے بعد پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. 120 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. یہاں ایک مسئلہ سن لیجیے. اگر 120 دن سے پہلے ابورشن ہو جائے کسی وجہ سے، کہ مثلاً اب نارمل ہے بچہ، وہ ماں باپ کو کوئی بیماری ہے، ان کو کوئی تنگی ہے رزق کی، کوئی اور پرابلم ہے، کوئی بھی پرابلم آپ دیکھ لیں دنیا میں ہوتے ہیں، تو ان کو ابورشن کا جواز 120 دن سے پہلے کا ہے. 4 مہینے سے پہلے روح نہیں آئی، اس کا اگر ویلڈ ریزن ہے گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر 4 مہینے کے بعد 120 دن کے بعد جب روح آ گئی اس میں، اب وہ انسان ہے. اس کے بعد اگر ابورشن ہوتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی ضائع کرتا ہے بچے کو، اب نارمل ہے یا جو مرضی ہے، اب وہ قتل کے حکم میں آئے گا. یہ مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک پانی کے قطرے سے، منی کے قطرے سے تمہیں اللہ نے پیدا کیا، وہ اس پروسیس میں آیا، علقہ، مدغہ، عظام، وہاں تک آیا. جب یہ ہو گیا تو پھر فخلق فسویٰ، اللہ نے پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں تمہارے اعضاء بنائے. فسویٰ برابر کے ہاتھ دی، یعنی ایک چھوٹا ایک بڑا، ایک چھوٹی آنکھ ایک بڑی آنکھ، ناک کی ایک نتھنا چھوٹا ایک بڑا، ایک کان جو ہے آگے ایک پیچھے، جیسے خوبصورت شکل و صورت انسان کی ہے. فسویٰ برابر کے برابر بنا کے دیے. ہاں جی، جیسے سورہ انفطار میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کریم کے ساتھ اب کیوں تو اکڑتا ہے، کیوں مغرور ہو گیا ہے. انہ خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے تمہیں پیدا کیا، تیرے اعضاء کتنے خوبصورت بنائے. اب تصور کریں ایک آنکھ آگے ہوتی، ایک پیٹ پر ہوتی، تو کیسے لگتے آپ. ہاں جی، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں دوسرے کی 10 ہوتی. اب دیکھتے ہیں نا بعض لوگوں کے 2 انگوٹھے ہوتے ہیں، 2 انگلی ہوتی ہیں ان کی کسی وجہ سے، تو لوگ اس کو عیب شمار کرتے ہیں. اور اپنے آپ کو دیکھو کہ رب نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا. ہاں جی، یہ تو ظاہری شکل و صورت ہے نا. اب جس آدمی کو رب تعالیٰ نے حسن نہیں دیا، وہ اپنے آپ کو کیسا سوچتا ہے. اور جس کو حسن دیا ہے، کیا اس نے کبھی 10 نفل زیادہ پڑھے کہ رب تعالیٰ یا اللہ تو نے مجھے خوبصورت حسن دیا ہے، عقل دیا ہے، اتنی سمجھ دی ہے، مجھے عزت دی ہے، میں تیری تھوڑی اور عبادت زیادہ کرتا ہوں. کوئی بھی نہیں کرتا. اچھا، پھر رب تعالیٰ دیکھتا ہے، فرمایا کہ اس نے تمہیں کیا بنایا. اب جب پیدا ہوا انسان، تو اب دیکھو ایک آدمی ہے، وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے میڈیکل سینٹر کا، کسی بھی میڈیکل سینٹر کا، کسی بھی فیسلٹی کا، اس کی کتنی عزت ہے. وہ کہاں سے آئی؟ وہ سمجھ، وہ عقل، وہ دماغ اللہ نے اس کو جو دیا، یہ کوئی گھر سے لے کے آیا تھا. ایک سائنٹسٹ ہے جو ناسا کا ہیڈ ہے، اس کو جو اتنی عزت ملی وہ کس نے دی؟ ہاں جی، ایک آدمی ہے وہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے،
اس کو رب تعالیٰ نے اتنا علم دیا، اتنا حافظہ دیا، اس کو دوسرے انسانوں سے زیادہ عبادت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ ایک آدمی ہے، اس کو رب تعالیٰ نے اتنی دولت دی کہ 50-100 آدمی اس کے متحد کام کرتا ہے، اس کو جو رب تعالیٰ نے اتنا پیسہ دیا، اس کو اتنا بزنس مین بنایا، تو یہ کس نے دی اس کو توفیق؟ یہ وہی بچہ ہے جو ایک بوند سے پیدا ہوا ہے۔ کبھی سوچا؟ رب فرماتا ہے کہ اب تم اپنی حقیقت سننا گوارا نہیں کرتے ہو کیونکہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، 100 بندہ تمہارے متحد کام کرتا ہے، پورا سٹی تمہارے انڈر چلتا ہے، تم امریکہ کے صدر ہو، تم اس کے جو ہے سینیٹر ہو، تم گاؤں بھینسوں کی طرح بچوں کو آدمیوں کو تم چلاتے ہو، اپنے حکم چلاتے ہو، لیکن تم پیدا کس سے ہوئے ہو؟ ایک منی کے قطرے سے۔ بلکہ میں ایک منی کا قطرہ، مجھے اتنا علم نہیں ہے، منی کا ایک قطرہ، منی کے ایک قطرے میں لاکھوں جرثومے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان میں سے ایک جرثومہ عورت کے اس جرثومے کے ساتھ جب میچ ہو جاتا ہے تو یہ سانپ جو ہے یہ پیدا ہو جاتے ہیں، جو اب کسی کی بات نہیں سنتے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اب کوئی آدمی تفسیر کرے، اس کو لوگوں کو بتائے، ان غیر مسلموں کو یا مسلموں کو، اگر ڈیپلی اس کو تفصیل کے ساتھ آدمی بتائے اور آدمی سوچے، ایک پڑھا لکھا آدمی سوچے کہ میری اصلیت کیا ہے، تو کیسے وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا؟ کیسے وہ اللہ کی توحید کا انکار کرے گا؟ کیسے رسول اللہ کی یہ بعثت اور رسالت کا انکار کرے گا؟ یہ قرآن کتنا واشگاف الفاظ میں فرا رہا ہے۔ پھر وہ الکا تھا، پھر ہم نے اس برابر ٹھیک کیا۔ اچھا، اب فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ پیٹ میں بچہ آتا ہے تو پھر سورۃ آل عمران میں فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جب رب چاہتا ہے کہ جس طرح کی مرضی اس کی شکل صورت بنا دے، ہے نا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتا ہے اس کی شکل بنا دی، کسی کا ناک لمبا، کسی کا چھوٹا، کسی کا مڈا، کسی کا منہ چوڑا، کسی کا جو ہے نا ہونٹ پتلے، کسی کو جو ہے نا کان بڑے چھوٹے چھوٹے، کسی کی آنکھیں موٹی، کسی کی چھوٹی۔ یہ فرمایا پھر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے وہ کسی کی شکل و صورت بناتا۔ آگے فرمایا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر دیکھو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو فرمایا جب وہ چاہتا ہے تو کسی کو مذکر بنا دیتا ہے، نر بنا دیتا ہے، کسی کو مادہ بنا دیتا ہے۔ ہاں جی، کسی کو مادہ بنا دیتا ہے، کسی کو نر بنا دیتا ہے۔ ہاں جی، پیٹ میں کبھی ایسا کرتا ہے کہ ایک مادہ پیدا کر دیتا ہے، ایک نر پیدا کر دیتا ہے، ایک بیٹی ایک بیٹا، اس کی شان ہے۔ ہاں جی، کبھی اکیلا بیٹا پیدا کر دیتا ہے، دوسرے بیٹی پیدا کر دیتا ہے۔ اب سورہ شورى پڑھے، اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے اس کو بچے دیتا ہے، لڑکے دیتا ہے، نر دیتا ہے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے اس کو بچیاں دیتا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، جس کو وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ حَكِيمًا، جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ کر دیتا ہے، نہ بیٹی نہ بیٹا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ جانتا بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ کیسی اللہ کی، یہی سارا قرآن ہے میرے دوستو، کتنی واضح الفاظ میں رب تعالیٰ اپنے بندے کو سمجھانا چاہتا ہے۔ ہاں جی، فرمایا کہ مذکر بنا، نر پیدا کر دے، مؤنث پیٹ میں پیدا کر دے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اب یہاں کوئی سوچے کہ بھئی ہجڑے بھی تو پیدا ہوتے ہیں مخنث، ان کا ذکر تو نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ بھی تو آپ کے ذہن میں جائے گا نا کہ دو تو نہیں ہے، تیسری بھی ایک مخلوق ہے جو مخنث ہے۔ ہاں جی، جس کا ذکر آتا ہے قرآن و حدیث میں، فقہ میں آتا ہے کہ مخنث کا، تو اس کا بھی ذکر ہے کہ کچھ ہجڑے ہوتے ہیں جو مردوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں،
کچھ عورتوں کے ساتھ رکھتے ہیں. ہاں جی، تو ان کو بھی ان کے اطاعت ذکر کیا گیا. ہاں جی، جو عورتوں کے متحد ہیں یعنی عورتوں کو میں جو مردوں کو، لیکن وہ مذکر مؤنث کو رب پیدا فرماتا ہے. الیس ذالک، اب اللہ فرماتا ہے جب میں ابتدا میں ایک منی کے قطرے سے میں اتنا خوبصورت انسان بغیر اس کی پہلے کوئی مثال کے میں پیدا کر سکتا ہوں. فرماتا ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اسی مردے کو جس کو پہلے پیدا کیا ہے، اس کی ہڈیوں کو، گوشت کو جمع کر کے اللہ دوبارہ قیامت کے نزدیک اس کو کھڑا کر دے. اب سمجھ آئے کہ وہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا. اب ابو داؤد شریف کی حدیث سے میں آپ کو دو سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سورت جو القیامہ ہے، جب یہ آپ پڑھو، تلاوت کرو، اس کی آخری آیت پر پہنچو، جب پڑھو الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، جب یہ پڑھو سورت کی یہ آخری آیت پڑھو، مکمل کرو کہ ادمان ہے کہ کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تو اس وقت کیا پڑھو، بلا، کیوں اس آیت کی قرآن کی آیت نہیں ہے، فرمایا پڑھو، اس کے ختم کرنے کے بعد پڑھو، بلا کیوں نہیں یا رب، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں اس پر گواہ ہوں، میں اس پر گواہ ہوں. سورہ والتین والزیتون، جب یہ پڑھو، جب آخری آیت پڑھو الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کہ اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے، تو کیا کہو، بلا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یا اللہ کیوں نہیں، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ تو یہ کر سکتا ہے. دو باتیں، جب تم پڑھو شاہد اللہ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کی آیت ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے اپنی کہ میں ہوں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں. والملائکۃ، فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے. جب یہ آیت ختم کرو تو بعد میں کیا کہو، بلا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کیوں نہیں یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہے. تین چوتھا فرمایا جب سورہ مرسلات ختم کرو، جو اگلے دو آ رہی ہے، سورہ نمبر 77، جب وہ آ رہی ہے تو اس میں آتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یعنی قرآن جیسی کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس کتاب کے بعد اور کس کتاب کا انتظار کر رہے ہو، اس سے بہتر اور کون سی کتاب آئے گی. تو کیا جب یہ ختم کرو، جب یہ آیت پڑھو نا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو کہو آمنا ربنا، اے اللہ ہم اس پر ایمان لائے. یعنی یہ کیا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ پڑھو گے تو اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا کہ تم، یعنی یہ ایک جملہ ہی ہے نا یاد کرنے والا، پڑھو گے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی. یہ ایسی باتیں ہیں جو میں چن کر آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں کہ عام کتابوں سے یہ نہیں ملتی. پتہ نہیں میں کتنا مطالعہ کر گیا کہ یہ ان لوگوں کو جو سنتے ہیں ہمارے درس ان کو فائدہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب جنوں کو واعظ کے لیے گئے اور آپ نے سورۃ الرحمن ان کو سنائی، الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے نا، روز پڑھتے ہو، کوئی پتہ نہیں کتنی دفعہ آتا ہے، کوئی بتائے گا؟ نہیں. پیسے تو ہوتے تو ہم بتاتے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنے 100، اتنے 1000، اتنے لاکھ، اتنے سینٹ موجود ہیں. ہاں جی، لیکن میرے جیسا بندہ یا آپ جیسے بندے جو ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کتنی دفعہ آیا. سمجھ آئی نا جی، یہ 31 ٹائم آیا ہے. صرف یہ نہیں ہماری جاب کہ جی آپ ٹور پھر لیا، ادھر بیٹھ گیا، ادھر بیٹھ گیا، ادھر گپ لگا لی. ہماری باتوں کو غور سے سنو میرے بھائیو، 31 ٹائم آتا ہے.
اور اس کی جو ہے نا وجہ کیا 31 ٹائم کیوں آیا، اس پر بھی میں ایک درس دے سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. ہاں جی، صرف نے ترجمہ کر دیا، میں درس دے سکتا ہوں کہ کیوں اتنے دفعہ آیا، اس کی وجہ کیا ہے. تو جب آپ گئے نا جنوں کو واز کرنے کے لیے، تو جب بھی آپ پڑھتے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آگے سے ہر جن یہ کہتا لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اے محبوب، اللہ کے محبوب، اے ہمارے نبی، ہم کسی بھی اللہ کی نعمت کا ہم ناشکری نہیں کرتے. ہاں جی، اے اللہ تیری حمد ہے. ہر دفعہ یہ جواب دیتے. جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے اس سورہ الرحمن پڑھی نا تو کوئی بھی نہیں بولا، کوئی بھی نہیں بولا. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم سے تو جن اچھے تھے. کیا فرمایا؟ تم سے تو جن اچھے تھے. جب بھی میں ان کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھ کر سناتا تو آگے سے کیا کہتے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. تو تم بھی کہا کرو. تو میرے دوستو، چاٹ لی ہم نے کتب انگلش کی، علامہ اقبال کہتے ہیں نا، یعنی چاٹ لی ہم نے کتب فلسفہ و انگلش کی، ہاتھ بھولے سے بھی قرآن کو لگایا ہوتا. یہ قرآن ہے. آپ سنتے ہو کہ میں کتنی تفصیل کے ساتھ درس دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس یہی کچھ ہے. میرے پاس اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں جو میں کوشش کرتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے اندر یا 1.25 گھنٹے کے اندر آپ کو وہ کچھ بیان کر دوں اور میرا درس یہ قائم رہے. لیکن اگر کوئی بھی ماں کا لال آ کر اس طرح کا درس دے، میں مان جاؤں گا. اس لیے کہ اتنا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اتنی تفسیریں دیکھنی پڑتی ہیں، ایک ایک لفظ کا ہم آپ کو بتاتے ہیں اور آپ کو وقت کا بھی خیال رکھتے ہیں. پھر بھی وقت ہمارے سامنے تنگ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ یہ سورج جو ہے نا 75 سورہ قیامت یہ ختم ہو گئی. اب 2 صورتیں رہ گئی ہیں 29 سپارہ کی، سورہ دہر اور سورہ مرسلات. میرا خیال ہے کہ رمضان سے پہلے بڑی مشکل سے وہ 2 ختم ہوں گی اور پھر 1 سپارہ 30 رہ جائے گا، وہ رمضان کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا. جزاکم اللہ واسن جزا.